لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خاران عزیز السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس کا جو موضوع گفتگو ہے، جو مضمون وہ احکام ہے، درس نمبر 2۔ اس میں تقلید کیوں ضروری ہے، اس مسئلے پہ گفتگو کی جائے گی کہ تقلید کرنا کیوں ضروری قرار دیا گیا ہے، کہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ اپنے روزمرہ کے مسائل کو اچھے طریقے سے، جو روزمرہ جو مسائل درپیش آتے ہیں ان کے حل کو، احکام کو اچھے طریقے سے رٹ لے اور جان لے، اور ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں اہل علم کا سہارا لینا پڑتا ہے، جن کی طرف رجوع کر کے ہمیں اپنے مسائل کا حل مل سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم سب کے درمیان جو کتاب رائج ہے وہ کتاب آیت اللہ سیستانی کی ہے، چونکہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو جو علم میں ہم سے زیادہ جو علم رکھتا ہے، جو علماء میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، اس کی تقلید کی جاتی ہے، اس کے بتائے ہوئے فتووں کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ تو جو انسان جس چیز میں ماہر ہوتا ہے، جس فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، تو جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو انسان اسی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو مجتہدین ہیں، ہمارے علماء جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، جو درجہ اجتہاد پہ فائز ہو چکے ہیں، جو مجتہدین، ان کی تقلید کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اسلام آخری اور کامل ترین مکتب ہے اور دین الہی ہے، کہ یہ ایک کامل مذہب ہے، ایک مکمل مذہب ہے۔ اس میں انسان کو سلامتی، انسان کے لیے سلامتی کا مذہب ہے اور دین الہی ہے، اور اس کے تمام دستورات انسان کی مصلحت کے مطابق ہیں، کہ اس کے جو بھی قوانین بنائے گئے ہیں وہ سب کے سب انسان کے لیے مصلحتاً بنائے گئے ہیں، کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، جن پر عمل کرنے سے انسان کو سعادت فراہم ہو جاتی ہے، کیونکہ خداوند متعال جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کی زندگی کی مصلحتوں اور مفسدوں اور ان کی فطری خواہشات اور ضرورتوں سے آگاہ ہے، کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ہم انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو ہماری زندگی کے تمام مصلحتوں سے وہ آگاہ ہے، ہماری زندگی کی تمام فطری خواہشات سے وہ آگاہ ہے، اور انسانوں کی زندگی کے قوانین کو، چاہے وہ عبادی ہوں، چاہے وہ اقتصادی ہوں، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ تہذیبی ہوں، جسمانی، روحانی، انفرادی، اجتماعی وغیرہ جیسے وظائف کے عنوان سے پیغمبروں اور ان کے اوصیاء اور جانشین علیہم السلام کے ذریعے انسان تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے کن کا ذریعہ لیا ہے، کہ پیغمبروں کا ذریعہ لیا، ان کے اوصیاء اور جانشین کا ذریعہ لیا، ہم تک اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اور مجموعی طور پر اسلام کی نجات بخش قوانین اور نظام جو پیغمبر گرامی ائمہ طاہرین علیہم السلام کے ذریعے بیان کی گئے ہیں، 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1، اصول دین اور اعتقادی علوم معارف کے اصول دین کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے، کہ اصول دین میں انسان کے اپنے عقائد، اپنا اعتقاد اور اپنی معرفت شامل ہوتی ہے۔ اخلاقی مسائل کے جو مورل ویلیوز ہیں انسان کی، اس میں یہ شامل ہے کہ جب ایک انسان سوسائٹی میں رہتا ہے تو اس کی کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، ہر چیز کے کچھ نہ کچھ رولز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، جن پر عمل کر کے انسان ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ فروع دین اور عملی احکام تو تیسری قسم، یعنی کہ عملی احکام کو رسالہ عملیہ خداوند متعال کے احکام کے اس حصے سے مربوط ہے جو بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، ایک بہت وسیع ہے، کیونکہ احکام وہ قوانین ہیں جو انسان کے تمام اعمال کو، خواہ عبادی ہوں، اقتصادی ہوں، انفرادی ہوں، گھریلو، اجتماعی ہوں، قضائی ہوں، جزائی ہوں، کہ جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے وہ عبادت سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اکنامکلی دیکھا جائے، چاہے وہ ایک منفرد طریقے سے دیکھا جائے، چاہے وہ گھریلو مسائل ہوں، چاہے وہ ایک اجتماعی
یعنی کہ ایک سوسائٹی کے مسائل ہوں، چاہے وہ فیصلے کرنے کے قضائی مسائل ہوں، چاہے جزا دینے کے جزائی مسائل ہوں وغیرہ، جیسے اعمال کو شامل کرتا ہے، اور احکام الہی کی ان 3 قسموں کی نسبت سے چند مطلب کی طرف توجہ ضروری ہے۔ علم کی متعدد شاخیں ہیں، اور ممکن ہے کہ ایک فرد کسی ایک شعبے میں خاص مہارت رکھتا ہو لیکن دوسرے شعبے سے بے خبر ہو۔ نتیجتاً عقل کے حکم کے مطابق جس شعبے میں مہارت نہیں رکھتا اس شعبے کے ماہر افراد کی طرف رجوع کرے اور ان کی بات کی پیروی کرے۔ کیونکہ ہم اس فیلڈ میں ماہر نہیں ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں جو اس فیلڈ میں ماہر ہو، اور اس سے ہم اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور ان کی بات کی پیروی کریں۔ مثلاً جو شخص فضائی علوم میں مہارت رکھتا ہو، یعنی کہ جو اسپیس میں کے علم میں مہارت رکھتا ہو، نظام فلکی کے علم میں مہارت رکھتا ہو، اور جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کیونکہ بیماریوں اور اس کے علاج کے طریقوں سے ناآشنا ہے، اسے خبر نہیں، اسے نہیں پتہ ہے کہ کس بیماری کا کیا علاج ہے اور کون سی دوا لینی چاہیے کہ جس کے ذریعے بیماری دور ہو جائے، ہے تو وہ بہت بڑا سائنٹسٹ کہ اسے اسپیس کی نالج ہے، اسے علم سائنس میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے، وہ اپنے شعبے میں بہت ماہر ہے، بہت آگے ہے، لیکن جب وہ بیمار پڑتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کی طرف ہی وہ رجوع کرتا ہے اپنی بیماریوں کو لے کر۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو کیونکہ بیماری اور اس کے علاج کے طریقوں سے وہ واقف نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے پر مجبور ہوتا ہے، اور یہ ڈاکٹر ہے جو اسے دستور دے گا، اسے یہ بتائے گا کہ فلاں ٹیبلٹ چند عدد کھائے یا فلاں انجیکشن لگوائے، کیونکہ فضائی علوم کے ماہرین ڈاکٹر کی پیروی کو خود پر لازم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جیسا کہا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، اس کے انسٹرکشنز کے مطابق ہی ٹیبلٹس لینی ہے یا انجیکشن لگوانا ہے، اپنی صحت کا خیال کس طرح سے رکھنا ہے، اور مجموعی طور پر وہ کام جو ہم انجام دینا چاہتے ہیں اور ان کی راہ و روش سے آشنا نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں پتہ ہے، ہم کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہے کہ اسے کس طرح سے انجام دینا ہے، تو اس کے ماہر افراد کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے چارہ کار کو اس کے ماہرین سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں، اسے ہم کس طرح سے کریں، اور جس فن کو بھی سیکھنا چاہتے ہیں اسی فن کے استاد کی شاگردی کو انتخاب کرتے ہیں جو اس فن میں ماہر ہے اور بصیرت و آگاہی رکھتا ہے، اور احکام شرعی اور حلال و حرام کی شناخت کا طریقہ اور اس سے آشنائی بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس لیے ایسے فقیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا جو احکام دین میں ماہر اور اس کا اسپیشلسٹ ہو۔ احکام الہی کا مخصوص منبع و ماخذ قرآن کریم اور پیغمبر اکرم نیز ائمہ علیہم السلام کی وہ احادیث ہونی چاہیے جو ان سے نقل ہوئی ہیں، کہ احکام الہی کو بہترین طریقے سے جاننے، سمجھنے اور اس کو فالو کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ کہاں سے ہونی چاہیے؟ وہ قرآن سے لی گئی ہوں، ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے لی گئی ہوں، ان کے احادیث سے نقل کی گئی ہوں، اسی کے مطابق احکامات کو بیان کیا گیا ہو اور اس پہ عمل کیا جائے۔ وہ مطالب اور علوم و معارف جو قرآن مجید اور احادیث اہل بیت علیہم السلام میں ہیں، ان کا سمجھنا اور حل کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ اس ایک خاص مہارت کی ضرورت ہے، اور جب تک ایک شخص عربی زبان کے ادب اور اسلام کے مختلف علوم جیسے تفسیر قرآن، درایا، حدیث شناسی، علم رجال اور احادیث کے راویوں کی شناخت، اصول فقہ، فقہائے اسلام کے نظریوں وغیرہ سے واقفیت میں مہارت نہ رکھتا ہو اور اصطلاحاً خداوند متعال کی توفیق سے درجہ اجتہاد اور فقاہت پر نہ پہنچا ہو، وہ ہرگز احکام خداوند متعال کو اس کے منابع اور مصادر سے استخراج نہیں کر سکتا، کہ جو ان سب چیزوں میں ماہر نہ ہو، جس نے ان سب چیزوں کو پڑھا نہ ہو، جس نے ان سب درجہ بالا جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ عمل نہ کیا ہو، وہ بالکل بھی
کوئی بھی احکام جاری نہیں کر سکتا، کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی، بلکہ پیروی کس کی جا سکتی ہے کہ جو عالم ہو، جنہوں نے ان تمام علوم کو سیکھا ہو، ایک خاص مہارت جنہیں حاصل ہو، تفسیر قرآن میں، درایا میں، حدیث شناسی میں، علم رجال میں، حدیث کے راویوں کی شناخت، کیونکہ جو بھی حدیث بیان ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب جو ہے بالکل درست ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے کہ ان فقہا کا سہارا لیا جائے کہ جنہوں نے اسے اچھے سے پڑھا ہوا ہے، جنہیں پتہ ہے، جو علم رجال کے ماہر ہیں، جو یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حدیث بیان ہوئی ہے تو کس سے بیان ہوئی ہے، کس کے ذریعے آئی ہے، وایا کیسے ہم تک یہ پہنچی ہے۔ ایک مجتہد جب اپنی پڑھائی کرتا ہے تو بہت ہی گہرائی کے ساتھ پڑھائی کرتا ہے، یوں ہی نہیں کوئی اجتہاد کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کے قیمتی اوقات، اس کی زندگی کے جو ساعتیں ہیں، جو گھنٹے ہیں، جو پل ہیں، وہ سب ان تمام علوم کو حاصل کرنے میں گزر جاتے ہیں، اور جب ان تمام علوم کو وہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک فقیہ بنتا ہے۔ آپ ایک مختصر سی کتاب رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل کے نام سے دیکھتے ہیں، اور شاید یہ نہ معلوم ہو کہ رسالہ عملیہ ایک فقیہ اور مجتہد کی عمر کی کافی زحمت کا نتیجہ ہے۔ کہ آج ہمارے سامنے توضیح المسائل ہے، بہت سے مسئلے مسائل کا حل اس سے موجود ہے، لیکن کیا کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ان سب فتاوی کو صادر کرنا اور یہ سب مسئلے مسائل کا حل بتانا کیا یہ بہت آسانی سے ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں، تب جا کے کہیں یہ سب احکام جاری کیے ہیں اور ہمیں بتایا ہے۔ تو اسے کوئی بالکل لائٹلی نہیں لے کہ ایک کتاب ہے اور ہم نے پڑھ لی اور ہم نے جان لی، بلکہ اس کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اس شخص نے کتنی محنت کی ہے، اور اس کے بعد اتنی بڑی گارنٹی لینا کہ توضیح المسائل کے فرنٹ پیج پہ ہی تحریر ہے کہ جو اس کے فتوے کے مطابق عمل کرے گا روز اعمال اس کے اعمال کی تمام ذمہ داری میری گردن میں۔ تو یہ بہت بڑی قسم ہے، تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہوتی ہے کہ انسان بس اسے عام کتابوں کی طرح پڑھ لے اور پس پشت ڈال دے، ہرگز ایسا نہیں ہے، کیونکہ عمر کی کافی زحمتوں کو برداشت کرنے کا نتیجہ ہے، اور طاقت زحمات کے ذریعے اسے تمام منابع اور مصادر سے استنباط کر کے لوگوں کے اختیار میں قرار دیا ہے۔ بہت محنت و مشقت کے بعد کہیں جا کر یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی ہیں، پھر وہ ہم تک پہنچی ہیں۔ مجتہد کی تقلید کا مسئلہ حکم عقل اور منطق سے ثابت ہے، یہ عقل کے حکم سے اور منطق سے، یعنی لاجیکلی یہ ثابت ہے، اور معلوم ہو گیا کہ تقلید کا معنی آنکھ بند کر کے کسی کی بات ماننا نہیں ہے، کیونکہ یہ مجتہدین جو ہوتے ہیں، جنہوں نے اجتہاد کیا ہے، جو اجتہاد کے درجے پہ فائز ہیں، جو فتوے وغیرہ دیتے ہیں، یہ یوں ہی مجتہد نہیں بن گئے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھول کے رکھا، اپنی عقل کو کھول کے رکھا، اپنے ذہن کو کھول کے رکھا، اور منطق کے ذریعے تمام علوم ان سب تمام زحمتوں کو برداشت کر کے تب کہیں جا کر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ کہ آنکھ بند کر کے کسی کی بات ماننا نہیں ہے اسلام میں، کہ اسلام نے ہمیشہ اس کا مقابلہ اور مخالفت کی ہے، اور قرآن مجید اسے ناپسند ترین صفات میں سے شمار کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل و خرد عطا فرمائی ہے، وہ سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی قوت ہے کہ انسان، مخلوقات تو سبھی ہیں دنیا میں، جانور بھی موجود ہیں، انسان بھی موجود ہیں، ہم اشرف المخلوقات کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مخلوقات، دوسری مخلوقات اور اشرف المخلوقات میں یہ فرق رکھا ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں عقل جیسی عظیم ترین نعمت دی ہے، جس کے ذریعے ہم اپنی اچھائی برائی کو پہچان سکتے ہیں کہ کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، کون مجھے صحیح بات بتا رہا ہے، کون غلط بات بتا رہا ہے، میں جس بات پہ عمل کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے نقصان دہ ہے یا فائدے کا باعث شمار ہوگا۔ تو خواہران، یوں ہی نہیں کسی نے فتوے جاری کر دیے ہیں، بلکہ
رات اور دن کی کاوش اور محنتوں کا نتیجہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ آنکھ بند کر کے اور یوں ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ فلاں چیز فلاں مسئلہ ہے تو فلاں مسئلے کا یہ حل ہے، فلاں چیز ہے تو فلاں کا یہ حل ہے، توضیح المسائل یوں ہی نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ محنت کا نتیجہ۔ قرآن بھی بار بار کہتا ہے کہ تدبر اختیار کرو، غور و فکر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، اسے سمجھو۔ بلکہ تقلید اس معنی میں ہے کہ دین میں مہارت نہ رکھنے والا شخص ایسے شخص کی طرف جو دین میں مہارت رکھتا ہے، جو اسپیشلسٹ ہے، اس کی طرف رجوع کرے۔ اور مندرجہ ذیل حدیث کو امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم سے نقل ہوئی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ فقہاء اور مجتہدین میں سے جو شخص تحفظ نفس رکھتا ہو، یعنی اپنے نفس کا تحفظ کرتا ہو، کنٹرول ہو، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، خداوند متعال کے دین کا محافظ اور نگہبان ہو، اپنی نفسانی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو، اللہ رسول کے اوامر کے فرمان کا مطیع ہو، ان کا تابعدار ہو۔ عوام الناس کو چاہیے کہ ایسے فقہا کی تقلید کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خواہران، یہ درس کہ جو PDF کی شکل میں آپ تک پہنچ چکا ہے، اس کو بغور مطالعہ کریے، اس کو پڑھیے، پڑھ کے اس کی ریکارڈنگ ارسال فرمائیں اور 10 سوالات اس درس سے تیار کر کے ہمیں ارسال فرمائیں برائے مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا حافظ۔